کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان بنایا، بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت و طلب کے موروثی طور پر ہم مسلمان ٹھہرے، کلمہ اسلام کی دولت سے نوازا۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام، متعدد انبیاء کرام علیہ السلام اس بات کی خواہش، آرزو اور دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ یہ آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، جناب نبی کریم حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی آئی اور آپ آخری نبی و رسول ٹھہرے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میری حیثیت کیا ہے، ختم نبوت کے حوالے سے میری حیثیت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت ہمیں یہ فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے جیسے ایک خوبصورت مکان بن گیا ہو، لوگ آئیں اس کو دیکھیں، شائقین اس کو دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اور ایک جگہ پر چکر لگاتے ہوئے آ کر کے نظر رک جائے، ٹک جائے کہ یہاں ایک اینٹ نہیں ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں خود ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا کے پاس آیا اور آ کر کے سوال کیا۔ ویسے وہ کیا منظر ہوتا ہوگا جب صحابی عرض کرتا ہوگا یا رسول اللہ، چہرہ انور کی طرف دیکھ کر۔ تو صحابہ ہر بات، ہر چیز، دین و دنیا کی ہر چیز کے لیے رجوع آقا سے ہی کرتے تھے۔ تو اس شخص نے، اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جواباً کہ تم نے قیامت کی کوئی تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ تیاری بیاری تو کوئی نہیں کر رکھی، پر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 14ویں صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ہماری محبت تو اسی طرح ہے، ان کی نقل میں بالکل اسی طرح ہے، اور ہم اپنی جان، متاع، مال، آل، اولاد، ماں، بہن، بیوی، بیٹے، والدین، سب سے زیادہ کائنات میں محبت اگر کرتے ہیں تو آقا سے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک نوجوان صحابی ہیں سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان صحابی ہیں، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ایمان لے آئے، اور اس وقت کا طاغوت مسلمہ کذاب، یوں سمجھیے جیسے آج کا امریکہ ہے کہ سب کو لتاڑتا ہوا معاشی اور سیاسی طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے درمیان میں کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ امریکہ لتاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، افغانستان ہو یا کوئی اور بر اعظم ہو، جہاں کہیں کوئی رکاوٹ ہے استعمار کی پیش قدمی کے سامنے، تو وہ یہ صرف ٹوپیوں والے ہیں، گاڑیوں والے ہیں، نمازوں والے ہیں، مصلے والے ہیں، جو تھوڑے سے مشاہرے پر میں اور آپ ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ طبقہ عالمی سامراج کتنے ہی روپ بدل کر آیا اور آ رہا ہے اور آئے گا، دجالی تہذیب بھی آئے گی، لیکن یہ طبقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے بات یہ، ہم کہتے ہیں کوئی ابھی آ جائے، ڈرون آ جائے ہمیں مار دے، لیکن مرنا اسی کلمے، اسی مصلے کے نیچے ہے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ہی مرنا ہے۔ یہ معصوم بچے جو مدارس مساجد میں پڑھتے ہیں، کئی دفعہ ہم رات کو جلسوں میں جاتے ہیں، وہ راستے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم صدقات و زکات کی بھیک مانگ کر ان کو پالتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جان ایک ہی دفعہ جانی ہے، نہ کوئی دو دفعہ پیدا ہوا ہے، نہ کوئی دو دفعہ مرا ہے، تو لے کے خدا لے۔ تو سرنڈر ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، موت کے لیے تیار ہیں۔ اور سامراج کے راستے میں اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے تو صرف مذہبی طبقہ ہے۔ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب ایک ہیں اس مسئلے پر، سب ایک ہیں، ایک تھے، ایک ہیں، اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے کہ سرنڈر نہیں ہونا، شکست تسلیم نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے اس کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے۔ تو اس دور میں، اس دور کا طاغوت مسیلمہ تھا، گرانڈیل، یوں تو کئی نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے مدعیان نبوت گرانڈیل قسم کے پیدا ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے کئی ہوں گے۔ تو گرانڈیل میں نمبر 1 پر مسلمہ کذاب تھا، اس دور کا طاغوت۔ اس دور کے طاغوت کی پولیس نے سیدنا حبیب ابن زید انصاری، نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، جیسے آج کا طاغوت پکڑ لیتا ہے۔ گواتا نہ منہ میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، تو کیا کام رک گیا؟ سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو کس نے پکڑا؟ طاغوت نے، طاغوت کے کارندوں نے، ان کی پولیس نے، مسلمہ کذاب کے کارندوں نے، اور پہلا سوال کیا کہ حبیب یہ بتاؤ کہ محمد پر ایمان لا چکے ہو؟ تب بھی یہی مسئلہ تھا، 10 صدیوں کے بعد بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا، اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرتے وقت بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا۔ کہا ہاں بلا تعامل میں جناب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کی نبوت کا انکار کر کے مسلمہ کی نبوت کا اقرار کر لو، اس میں ہی خیر ہے، اب تم ہماری حراست میں ہو۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب کے ترجمے کے مطابق پہلا جواب سیدنا حبیب نے جو دیا، اس کو اردو میں یوں کہیں گے کہ میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ بہرے نہیں تھے، کم نہیں سنتے تھے، اونچا نہیں سنتے تھے، ایمان کی حرارت اور کان کا پاک پوتر پردہ یہ برداشت نہ کرتا تھا کہ محمد پر ایمان لانے کے بعد مسلمہ کا نام بھی سنو۔ اس نفرت کے اظہار کے لیے کہا میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ بتھیرا سمجھایا جیسے طاغوت سمجھایا کرتا ہے، پکڑ کر لے گئے، مسلمہ کی عدالت میں لے گئے، کہا اب بھی وقت ہے، فرمایا میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔
کہا پھر اس طرح کرو جیسے آج کا مرزائی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، محمد کی نبوت کو بھی مانتے رہو، مسلمہ کی نبوت پر بھی ایمان لے آؤ، شیئر کر لیتے ہیں نبوت کو۔ مختصراً کیا، نہ یہ ڈرامہ ہے، نہ یہ افسانہ ہے، یا نہ یہ ناول ہے، کہ پہلے شہید ختم نبوت کا قصہ ہے۔ اولین شہید ختم نبوت سیدنا حبیب ابن زید انصاری، ان کی تفصیلات کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں پڑھانا چاہیے۔ سیدنا حبیب کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ ہم تو مجاہد ختم نبوت بنے پھرتے ہیں نا، ابھی مولانا فرما رہے ہیں، مجھے تو کسی نے آج تک ختم نبوت کے لیے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا۔ پہلے شہید ختم نبوت، اولین جن کا صدقہ جاریہ ہے 1450 سال کے بعد بھی، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، خون کا فوارہ بہ رہا ہے۔ حبیب اب کیا خیال ہے، ابھی بھی جان چھوٹ سکتی ہے۔ فرمایا میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے۔ دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، پاؤں کاٹ دیا گیا، دوسرا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ جب تک جان میں جان رہی اور یہ زبان ساتھ دیتی رہی، وہ یہی کہتے رہے میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے۔ حضرات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمہ کذاب کی باری آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو وفد کا سربراہ بنا کر بھیجا کہ اس فتنے کو ختم کیسے کرنا ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا کچھ لو اور کچھ دو، پنپنے کا موقع دینا ہے۔ آقا نے فرمایا اس فتنے کو ختم کیسے کرنا ہے۔ آقا پردہ فرما گئے۔ اس دوران سیدنا ابو بکر کی خلافت آ گئی۔ خلیفہ بلا فصل نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف کسی قسم کی ڈھیل دینے سے انکار کر دیا۔ عمر جیسا، سیدنا عمر جیسا جرری انسان، بہادر انسان، جن کی وجہ سے کعبہ میں آذان گونجی بلند آواز میں، انہوں نے کہا ابو بکر ابھی تو آپ کا پردہ فرمایا گئے ہیں، ابھی کچھ دیر ٹھہرے کرنا۔ اس کی تفصیل ہے، خلاصہ یہ کہ لشکر روانہ کر دیا گیا۔ کن کے خلاف؟ مرتدین کے خلاف۔ ایک ہے کافر، یاد رکھیے، ایک ہے مرتد، ایک ہے زندیق۔ اگر مرتد بالاتفاق قتل کرنے کے قابل ہے تو زندیق تو بدرجہ اولا ہے، وہ دین کو برباد کرتا ہے۔ اگر دین سے پھر جانا، یاد رکھیے، اگر دین سے پھر جانا قابل گرفت ہے اور اس کو قتل کیا جانا ضروری ہے تمام فقہا کے ہاں اور قرآن و سنت کے ہاں، تو پھر زندیق کا درجہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ حضرات، اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ لشکر روانہ کیا صحابہ کا، تو کہا گیا ہدایات میں، خلیفہ وقت نے ہدایت دی، حکم نامہ جاری کیا کہ عام جنگوں میں اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے مطابق عورتوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، باغات کو نہیں چھیڑا جاتا، جو سرنڈر کر جائے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن خلیفہ بلا فصل نے فرمایا روانگی کے وقت کہ ان کا تخم بھی باقی نہ بچے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، مجلس احرار کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، انور شاہ صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث امام ابو حنیفہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ تو خلیفہ بلا فصل کا ہے۔ اے کاش ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے ایسے فیصلوں کو بھی پڑھ رہے۔ بہرحال اسلامی حکومتوں میں
خلفاء کی حکومتوں میں اور حضور کے دور خلافت میں، دور نبوت اور دور خلافت میں 259 لوگ شہید ہوئے جنگوں میں، مجموعی طور پر 259 259 یاد رکھیے، اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور فتنہ ارتداد کے لیے جو صحابہ کا جیش گیا اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 اور 700-800 حفاظ کرام صحابہ تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے، تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حافظ ہوں یا نہ ہوں، صحابی تو ایک ہی مان نہیں، صحابی تو ایک ہی مان نہیں ہے۔ وہاں تو 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، نبی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کیا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اللہ کہتے ہیں بخشے بخشوائے ہیں، تم جس کی پیروی، ہمارے بڑے شاہ جی سید ابو بکر بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بڑی دھن سے پڑھا کرتے تھے کہ راہ ملتی ہے سب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ تو جس کی، آقا فرماتے ہیں تم جس کی پیروی کرو گے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تخصیص نہیں ہے۔ فضائل کے نام پر صحابہ کو بلند کرنا کار ثواب ہے، لیکن نیت خراب ہو تو صحابہ ایک ہی صف میں ہیں سب کو، اول تا آخر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، مغیرہ، سب وحشی بن حرب تک، سب کے کسی ایک پر تنقید کر لو یا سب پر کر لو، یہ تو ایک ہی بات ہے نا۔ جب اصول توڑ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے صحابہ سب کے سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ نبوت کی شعاعیں بکھیر کر چلے گئے۔ 1200 صحابہ نے جان دے کر، خون کا گارہ پیش کر کے ختم نبوت کی عمارت کو یوں پگھلا کر، یوں مضبوط کر دیا کہ قیامت تک اب اس کو کوئی سامراج، کوئی حکمران اور کوئی قادیانی نواز ان کو بچا نہیں سکتا۔ ہم ان کی جان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اپنا تحفظ کرنا، دفاعی پوزیشن پر کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا۔ نہ غار میں کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا تو ہم عقیدہ بیان کریں گے، عقیدہ چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ ملک تو بنا رہے ہیں لیکن کون سا نظام یہاں لائیں گے؟ محمد علی جناح مرحوم نے فرمایا کہ ہمارا نظام تو 14 صدیاں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دستور حیات قرآن کریم کی شکل میں لے کر تشریف لائے ہیں، ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کراچی کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہماری معیشت کا انحصار اسلامی تجارت، اسلامی معیشت پر ہوگا، سودی پر نہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ جن لوگوں نے پون صدی سے سودی نظام کو جاری رکھا ہوا ہے، کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں کر رہے؟ تو حضرات گرامی، مسلمہ کے تلقمہ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو امت میں، بر صغیر میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت جو سامراج، برطانوی سامراج آیا تھا، ایک باریک سی بات ہے کہ
کہ جو الہامی آسمانی تعلیمات ہیں یہ انمٹ ہیں. ان کو متنازع بنانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا پھڑاک رچایا گیا تاکہ الہام کی زبان میں، خود ساختہ الہام کی زبان میں مسلمانوں کے مسلمات کو ہلایا جا سکے. اصل تو باریک سی بات یہ ہے، اور آج بھی سامراج اسی پر کوشش کر رہا ہے. پاکستان بن گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ لے کے رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا. پاکستان مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ. اسلام اور کلمہ اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اب تک ہماری مائیں بہنیں وہاں بیٹھ کر بوڑھی ہو گئی، وہ ہندو اور سکھ جل رہی ہیں. جو تشدد ہوا، جو نقصان ہوا، جو قربانی دی لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے، ہجرت کر کے، ہجرت کی نیت سے، وہ کس لیے آئے؟ کہ یہاں ہمارا بیٹھنا اٹھنا اسلام کے مطابق ہوگا اور ملک امن کا گہوارہ ہوگا. لیکن یہ خطہ جس اہمیت کا حامل ہے، اور جو حکمران ہم پر مسلط کیے گئے پون صدی میں، ان سب حکمرانوں نے دینی تعلیمات سے انحراف کیا. پاکستان بنا تو گرداسپور کو ایک سازش کے ذریعے 52% مسلمانوں کی آبادی کو ایک سازش کے ذریعے وائسرائے ہند کے ذریعے چودھری ظفر اللہ خان کے ذریعے اس کو ہندوستان کا حصہ رہنے دیا گیا، اس لیے کہ قادیانیوں کا گڑھ وہاں، اور اس لیے کہ پاکستان کو کشمیر جانے کا راستہ نہ ملے. اب بھی آپ نقشہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں اس دیرینہ سازش کو. اگر گرداسپور یوں ہمارے پاس ہوتا تو ہمارے پاس سیدھا راستہ تھا کشمیر جانے کو. اب بھی کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کا مسئلہ لٹکا اور اٹکا ہوا ہے، یہ قادیانیوں اور برطانوی سامراج کی سازشوں کا نتیجہ ہے. ہمارے بزرگ تمام کے تمام اس سے پردہ اٹھاتے رہے، اور اسی جرم میں ان کو جیلوں میں بھیجا گیا، پابندیاں لگی، سب کچھ برداشت کر لیا، تاں کہ 1952 آتا ہے. 1952 میں قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے، اعلان کرتا ہے (1951 میں) کہ 52 ہمارا سال ہے. یہ باتیں تو میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ ہیں. حکمران بھی جانتے ہیں، سیاستدان بھی جانتے ہیں، لیکن زبانیں اس حوالے سے یا ان حوالوں سے سب کی گم ہو چکی ہیں. ہمیں تو کہنا ہے، اور اس کے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا حل جنت میں ہے، اس کا حل جنت میں ہے. فرعون بھی چلا گیا تھا، کرسی کو مضبوط کہنے والا بھی چلا گیا تھا. اس ملک کو اپنی جاگیر بنانے والے حکمران جب بھی ملک پر وقت آتا ہے تو بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں. مرزا بشیر الدین نے کہا 52 ہمارا سال ہے. اب ہاشمی خون سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کا خون اس نے پکارا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا مرزا بشیر الدین اگر 52 تیرا سال ہے تو 53 پھر ہمارا سال ہے. جن 53 کے شہداء کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. 53 ہمارا سال ہے. ظفر اللہ خان وزیر خارجہ، اس نے کراچی میں احمدیت
زندہ باد قادیانی اسلام مرد آباد کا نعرہ لگوایا. بیرون ممالک پاکستانی مشن اور پاکستانی سفارت خانوں کو قادیانی اڈوں میں تبدیل کر دیا. بشیر الدین مرزا کہنے لگا کہ کم از کم بلوچستان تو ہماری اسٹیٹ ہونی چاہیے. یہ سب باتیں ریکارڈ پر ہیں، ہمارے ریکارڈ پر بھی ہیں اور انٹیلیجنس کے ریکارڈ پر بھی ہیں. یہ کہا گیا تو شاہ جی نے 31 دسمبر 1952 کو 12 بجے کے بعد جب گھڑی نے 12 بجے سے سوئی کو آگے کیا تو 1 جنوری 1953 ہو گیا. تو شاہ جی نے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے چنیوٹ میں کھڑے ہو کر ربوے کی طرف اپنا منہ کر کے مرزا بشیر الدین محمود کو للکارا اور کہا کہ بشیر الدین تیرا 52 تو ختم ہو چکا، اب ہمارا 53 شروع ہو چکا ہے. پھر کیا تھا؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، گدی نشین اور تمام لوگ مجلس احرار اسلام کی دعوت پر کراچی میں اکٹھے ہوئے اور 4 مطالبات حکمرانوں کے سامنے رکھے. بھائی یہ مارچ آتا ہے نا تو ہمارا خون تھوڑا گرم ہو جاتا ہے. ویسے ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو ساتھی کہتے ہیں کہ اب بھائی اعتدال کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، اور ہے بھی بات ٹھیک. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا معاویہ، اتنے بحران اور اتنی فتوحات، اتنے بحران، اتنی فتوحات اور کامیابیاں، یہ کیا ہے؟ سیدنا معاویہ نے ایک جملے میں ساری بات کو مکمل کر دیا. فرمایا جب کوئی رسی ڈھیلی رکھتا ہے میں تھوڑی سی کھینچ دیتا ہوں، اور جب کوئی کھینچ کے رکھتا ہے میں تھوڑی سی ڈھیلی کر دیتا ہوں. کچھ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بیلنس آف پاور، توازن. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، اعتدال پسندی اختیار کرو کہ وہی تقوی کے قریب ہے. تو شاہ جی نے، مجھے تو سیدنا معاویہ صحابی کے ہر قول اور ہر عمل سے محبت ہے، لیکن اس قول نے بڑا مزہ دیا ہے. بہرحال 1953 کا جنوری ہے اور حضرت بریلوی مکتب فکر کے حضرت مولانا ابو الحسنات قادری کو تمام جماعتوں کی کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا کراچی میں سربراہ بنا کر 4 مطالبات کی پیش کیے جاتے ہیں. تب کے حاجی نمازی حکمرانوں کے سامنے، حاجی نمازی حکمران تھے. کیا مطالبات تھے؟ کہ جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے وہاں ختم نبوت کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے، ظفر اللہ خان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لیا جائے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے. خواجہ ناظم الدین کی حکومت نے، حکمرانوں نے جب ان کے سامنے یہ مطالبات اب قیادت لے کر گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ اگر یہ مطالبات تسلیم ہوتے ہیں تو امریکہ ہماری امداد اور گندم بند کر دے گا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ڈالر بند کر دے گا. کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ سیاسی انتہا پسندی نے، سیکولر انتہا پسندی نے حزب اقتدار اور حزب مخالف اور تمام بڑے سیاستدانوں کا کٹھا چٹھا سامنے لا کر قوم کے رکھ دیا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ لڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہیں اور تانا مولوی کو دیتے ہیں اختلافات کا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ڈوب مرو. اگر پانی نہیں ملتا تو مدارس دینیہ کے پیشاب سے ڈوب مرو. قرآن کو تانا دینے والے، قرآنی تعلیمات کو تانے دینے والے، مدارس کے معصوم بچوں کو تانے دینے والے
کیا کر رہے ہیں؟ کس سے کھیل رہے ہیں؟ قوم کی عزت و آبرو، قوم کا سرمایہ، قوم کے پیسے، قوم کی دولت لوٹ کر یہ سیاستدان دونوں اطراف سے، اور مسلم لیگ جو آج دعوے کرتی ہے. میرا چیلنج ہے کہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ میں قادیانی نواز اور قادیانی عنصر موجود ہے. میں الزام لگاتا ہوں، مجھ کو عدالت میں لے چلو، میں نام بتاتا ہوں کہ کام کو ٹھنڈا کیسے رکھنا ہے، قادیانیوں کو بچانا کیسے ہے، قوم جب نکل پڑے تو پھر تھوڑا سا ان کو سہارا کیسے دینا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قادیانی اکھنڈ بھارت کا مذہبی عقیدہ رکھتے ہیں. قادیانی پچھلے دسمبر میں ہزاروں کی تعداد میں موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں انڈیا گئے ہیں اور جاسوسی کے لوگ وہاں ٹھہر گئے ہیں. قرآن پاک میں تحریف کا معاملہ اوپن ہو چکا ہے. توہین رسالت جگہ جگہ ہو رہی ہے. سینکڑوں کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہے. 100 کے قریب بدبخت انسانوں کو سزا دی جا چکی ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ ملک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے نام پر بنا تھا. یہی 1953 کے شہداء کا پیغام ہے. شہدائے 53 جب مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو باہر نکلے، سڑکوں پر نکلے. یہ ملتان، یہ لاہور، یہ گجرانوالہ، یہ ساہیوال، یہ کراچی، یہ سکھر، یہ پشاور، یہ کوئٹہ تحریک کے مراکز بن گئے. صرف لاہور میں مال روڈ کی فضاؤں میں جا کر اب بھی کوئی سونگنے والا ہو تو اس کو شہدائے ختم نبوت کے خون کی خوشبوئیں آئیں گی. 5-6 مارچ کو سب سے زیادہ گولی چلی. میرے مرشد سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہر گولی چل رہی تھی 5-6 مارچ کو. میں نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آقا کا جسم اطہر سفید کفن میں تڑپ رہا تھا اور باہر عاشقان محمد پر گولیاں چل رہی تھی. فرقان بٹالین کو اسلحہ فراہم کیا گیا، قادیانیوں کو مارشل لا لگا دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ یہ مسئلہ دب گیا ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا، میں ان 10,000 شہداء کے خون کے نیچے ایک ایسا ٹائم بم چھپا کے جا رہا ہوں جو اپنے وقت پر پھٹے گا. میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر بتا دینا 7 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو جیسے آدمی کے ہاتھوں اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی اور ہم نے شاہ جی کی خبر پر جا کر کے یہ خوشخبری سنائی اللہ کے فضل و کرم سے. حضرات، یہ معاملہ دین کا ہے. ہماری عزت ہے، ہمارے کاروبار تبھی ہیں جب دین باقی ہے. دین کو باقی رکھنا چنگاروں پر چلنے کے مترادف ہے. یہ دین سب کا ہے. ہم کہتے ہیں سب واپس آ جاؤ اپنی اصل پر، واپس آ جاؤ اپنی اصل پر. حکمران ہوں، بیوروکریٹس ہوں، سفارتکار ہوں، علماء ہوں، دینی کارکن ہوں، عوام ہوں، سب واپس آ جائیں اپنی اصل پر کہ جب تک کہ غیر حق کی یوں ہی بندگی ہے دوست، جب تک کہ غیر حق کی یوں ہی بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی میری کوئی زندگی ہے دوست. حضرات گرامی، آخر میں آپ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس قدیمی مرکزی مرکز کو آباد و شاداب رکھا ہوا ہے اور یہاں کئی دنوں سے شام کو سارا دن اور شام کو ختم نبوت کی کورسز کی کلاسیں بھی لگ رہی ہیں. سارا شہداء کا فیض ہے، اکابر احرار کا فیض ہے، فرزندان امیر شریعت کا فیض ہے اور انہی کا خاندان اب بھی مجلس احرار اسلام کی قیادت کر رہا ہے اور ہم شانہ بشانہ چل رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کام تھوڑا ہو لیکن مضبوط ہو، منظم ہو. شام کو جو نشست ہوگی اس میں دعوتی انداز کی جو اہمیت ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن دعوتی انداز کی جو محنت ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مزاحمتی انداز اختیار نہ کیا جائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے لے کر عطاء اللہ شاہ بخاری اور قاسم نانوتوی، عبید اللہ سندھی اور سب تک دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کن مشکل حالات میں دین کی محنت کو اجاگر کیا۔ ہمارا اول کا مقصد، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، لیکن ہماری منزل کا نشان جو شہدائے ختم نبوت اپنے خون سے متعین کر گئے ہیں وہ سکرین پر سامنے ہے اور ہم اسی کے مطابق آگے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا یہاں بیٹھنا، سنانا قبولیت سے نوازیں اور دین حق پر اور شہدائے ختم نبوت کے جذبے کے سچے جذبے کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا